میں نے عالیہ چودھری کو وزٹ کیا. گورنمنٹ صرف ایک بندے کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ کوئی بھی گھر 15,000 کی رینج میں دیکھ لیں, اس کا رینٹ ہم پے کریں گے. پھر اس نے کہا جی مجھے ایک گھر نہیں, اب مجھے 2 گھر چاہیے. اس کے بھائی کا ٹریٹمنٹ کے لیے سروس ہاسپٹل اور میو ہاسپٹل ہم نے کہا وہ دونوں جگہ پہ نہیں, کہ خواتین کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں. اور ایک اویئرنیس کیمپین ہم نے لانچ کیا. بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ خواتین کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فریحہ شیخ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ صاحبہ جو پروٹیکشن بیورو کی. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے انہوں نے حکومت میں آتے ساتھ کیا اقدامات کیے اور آگے ان کے کیا پلان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فریہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. جہاں تک خواتین کا آپ کہہ رہی ہیں کہ کون سے اقدامات لے رہے ہیں ان کی پروٹیکشن, سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ آئی ایم دا چیئر پرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی. پنجاب گورنمنٹ جو خواتین کے ساتھ جتنا بھی وائلنس ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, سب سے پہلے تو ہم ایک اویئرنیس کیمپین ہم نے لانچ کیا پورے پنجاب میں. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں اور جو انہیں ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم اویئرنیس کیمپین لانچ اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ خواتین کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ 1-2 دفعہ گھر میں مار پٹائی اور ہسبینڈ کا خرچہ نہ دینا یا اس کو دوسروں کے سامنے اس کی انسلٹ کرنا یہ کوئی میرج لائف کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے. جو خواتین جن کے ساتھ وائلنس کہیں بھی کسی بھی سٹیج پہ ہو رہا ہے, کوئی ورک پلیس پہ ان کے ساتھ کوئی ہیراسمنٹ ہوتی ہے, یہاں ان کو ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, پھر ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی پراپرٹی میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا اور پھر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اگر وہ اپنے لیے آواز اٹھائیں. یہ اتھارٹی ان کے لیے بنائی گئی ہے. تو فاطمہ صاحبہ, لاسٹ ٹائم جو آپ اداکارہ ہیں عالیہ چودھری, ان کی طرف بھی آپ گئی تھی اور آپ نے بیان بھی دیا تھا کہ ان کو جو ہے ان کے بھائی کا بھی علاج کروایا جائے گا کیونکہ ان کے بھائی بیمار ہیں زیر علاج. تو ابھی بھی وہ جھگیوں میں ہی رہ رہی ہیں. تو حکومت کی طرف سے یہ اندیا دیا گیا تھا کہ ان کے بھائی کا بھی علاج کروایا جائے گا اور ان کو کسی اچھی جگہ منتقل کیا جائے گا. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں نے عالیہ چودھری کو وزٹ کیا اور ہم نے حکومت اور ایک پرائیویٹ شیلٹر ہوم کے ساتھ مل کے ان کی رہائش کا بندوبست کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ابھی بھی میں آپ کو بتاتی ہوں گورنمنٹ صرف ایک بندے کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے. ان کی بھابھی ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے 2 بھائی ہیں, ان کی مدر بھی ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ کوئی بھی گھر 15,000 کی رینج میں دیکھ لیں, اس کا رینٹ ہم پے کریں گے. پلس اس کے بھائی کا ٹریٹمنٹ کے لیے سروس ہاسپٹل اور میو ہاسپٹل ہم نے کہا وہ دونوں جگہ پہ نہیں گئی. پھر ہم نے جناح ہاسپٹل انہیں ریفر کیا کہ آپ وہاں چلی جائیں. دیکھیں, وہ کہتی ہیں جی پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں. ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں وہ اس قابل اب ہو گئے ہیں کہ وہاں اچھے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ہی ایک بندے کو لے کے جا رہی ہے اور اس کی ساری ہیلتھ کی ذمہ داری لے رہی ہے تو پھر آپ کو گورنمنٹ کی بات ماننی چاہیے. پھر اس نے کہا جی مجھے ایک گھر نہیں, اب مجھے 2 گھر چاہیے. تو میرے خیال میں ابھی بھی ہماری جو آفر ہے وہ اسٹل عالیہ چودھری کی طرف ہے کہ آپ یعنی اگر وہ آپ سے کہتی ہیں آپ کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ایک ہی گھر دیا ہے, ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ گھر دیکھ لیں. ہم نے گھر بھی بلکہ ایک دیکھا ہے, ہم نے ادھر ہی جو وہاں وہ رہ رہی ہیں وہاں نزدیک ہم نے گھر بھی دیکھا ہے. ہم نے کہا کہ اگر آپ کہیں اور موو نہیں ہونا چاہتی تو یہ گھر آپ لے لیں, آپ اس میں رہیں اور آپ کے بھائی کا سارا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں. اب اس نے کہا جی میں آپ کو سوچ کے بتاتی ہوں. پتہ نہیں مطلب دوسرا دن ہو گیا ہے ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں اور انہیں بتانا چاہیے. دیکھیں, میں اگر ایک بات کہہ کے آئی ہوں تو میں اس کو اون کرتی ہوں اور اس کے لیے میں نے پوری کوشش کر کے اسی دن میں نے اس کی رہائش کا بندوبست بھی کرا دیا. اس کے بھائی کا میں یہ ساری چیزیں کر کے اس کے پاس گئی تھی, لیکن ابھی ان کی طرف سے ڈیلے ہے, ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے. عالیہ چودھری کے علاوہ بھی کوئی ایسی اداکارہ ہیں آپ کے پاس آتی ہیں, آپ کو اپنے مسائل سے آگاہ کرتی ہیں؟ دیکھیں, بینگ اے چیئر پرسن میرے پاس اداکار بھی آ سکتے ہیں, میرے پاس ہاؤس وائف بھی آ سکتی ہیں, میرے پاس میڈز بھی آ سکتی ہیں. میں چونکہ ایک اتھارٹی کی وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئر پرسن ہوں تو وومن سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں, اگر کوئی خاتون کسی کو کہیں مسئلہ ہے تو وہ میرے پاس آ سکتی ہے اور میں پوری کوشش کروں گی. پنجاب گورنمنٹ نے یہ اتھارٹی بنائی ہی خواتین کے لیے ہے. فاطمہ صاحبہ, ابھی بھی بڑے ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جس میں خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے اور جنسی ہراسگی کا انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے. جیسے کچھ باپ بیٹیوں میں ہی ایسے ہمیں تنازعات ملتے ہیں دیکھنے میں, اور کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسی خبریں جو نہیں دیکھنے کا دل کرتا ٹی وی پر, لیکن وہ ہمیں ملتی ہیں سننے کو. اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیے,
لیجسلیشن بہت سی چیزوں میں ابھی ہو رہی ہے اور بہت سی چیزوں میں ہو چکی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ ایسے ہیپننگ زندگی میں آ جاتی ہیں, ایسے چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جسے آپ نے دیکھی ہیں, میں نے بھی دیکھی ہیں, ان کو پھر ہم کچھ مذہبی اسکالرس کو ساتھ بٹھا کے اور کچھ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اینڈ پر کوئی آپ آخری پیغام خواتین کے لیے دینا چاہیں؟ دیکھیے, میں چونکہ یہ کووڈ ہے تو ہم نے پوری ایک پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی نے ایک اور میں بات ایڈ کرتی چلوں, آپ مجھے یاد آ گئی ہے آپ کے کہنے سے, کہ یہاں بھی جیسے میں آئی ہوں, میں نے وزٹ کیا, اسی طرح میں جتنے بھی ہمارے شیلٹر ہوم ہیں, اولڈ ایج ہومز ہیں اور بچیوں کے جتنے بھی ادارے ہیں جہاں پہ خواتین رہی کووڈ کے حوالے سے, ہم ان کو ہائیجین کٹس پرووائڈ کر رہے ہیں, جس میں ماسک, سینیٹائزر اور یہ کووڈ کے حوالے سے. پھر ان کو میں فزیکلی جا کے سیشن بھی دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. ابھی چونکہ عید ہے آج, تو عید کے موقع پہ میں یہ کہوں گی اپنی تمام بہنوں کو اور میرے دیکھنے والوں کو جو دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں, پاکستان اور پاکستان سے باہر, کہ خدا را چونکہ یہ پینڈیمک پوری دنیا میں آیا ہے تو پلیز اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو میڈیسن نہیں مل رہی, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سال کے بعد گوشت صرف قربانی پہ کھانا ہوتا ہے. اپنی کمیونٹی لیول پہ لوگوں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں جتنی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو کریں. تھینک یو. بہت شکریہ. فاطمہ صاحبہ موجود تھیں, ان سے بڑی دلچسپ باتیں بھی ہوئیں. آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس لے کر آتے رہیں گے. اپنی میزبان فریحہ قربان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.